اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النبأ کی چند آیات تلاوت کریں گے بما ترجمہ۔ سورۃ النبأ اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق۔ الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اب ان آیات میں یتساءلون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا تو آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار مشرکین ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے، قیامت ممکن ہے جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے؟ استفہام یعنی اس کے ذریعے سے اللہ نے ان چیزوں کی وہ حیثیت بیان کی جو ان کی ہے، پھر خود ہی جواب دیا۔ اگلی آیات میں عن النبأ العظیم، جس بڑی خبر کے بابت ان کے درمیان اختلاف ہے، اس کے متعلق اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے۔ کافر اس کے بارے میں اختلافی باتیں کر رہے ہیں، کوئی اسے جادو کہہ رہا ہے، کوئی کہانیاں بتلا رہا ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا۔ اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا، کوئی بالکل انکار کرتا تھا، کوئی صرف شک کا اظہار۔ بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن مرد اور کافر دونوں تھے۔ مومنین کا سوال تو اضافہ یقین اور بصیرت کے لیے تھا، کافروں کا استہزاء اور تمسخر کے لیے تھا۔ اسی طرح کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ ڈانٹ اور زجر کا ہے، ان قریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کارگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو۔ اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ آج ہماری 5 آیات مکمل ہوئی، ترجمہ اور تھوڑا بہت اس کی تفسیر جانی ہم نے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم سورۃ النبأ کی اگلی چند آیات تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔